ایپیسوڈ نمبر 12۔ السلام علیکم نانی جان، کیا سوچ رہی ہیں؟ نوال نے ان کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ کچھ اتنا خاص نہیں بیٹا، بس یوں ہی۔ سلطان کہاں ہیں؟ شاہجہاں بیگم نے اس سے پوچھا۔ وہ ماموں جان کسی کام سے باہر گئے ہیں، آپ کہیں میں انہیں کال کر کے بلا لیتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، ویسے بھی جب سے میرا آپریٹ ہوا ہے وہ ہر وقت میرے پاس ہی ہوتا ہے۔ جانے دو، ہو سکتا ہے کچھ ضروری کام ہو، آ جائے گا۔ نوال بیٹا ایک بات پوچھوں؟ شاہجہاں بیگم نے ونڈو کی جانب دیکھتے اس سے پوچھا۔ جی نانی جان، پوچھیں نا۔ تم اس نکاح سے خوش تو ہو نا بیٹا؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں نانی جان؟ کچھ نہیں، بس مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کچھ غلط فیصلہ کر دیا ہو۔ نہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا۔ اور ویسے بھی جو فیصلہ آپ اور سلطان ماموں میرے لیے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہی بہتر ہوتا ہے، اور دانیال کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے میرے لیے، پھر آپ سوچیں وہ میرے لیے کتنا بہتر ہوگا۔ نوال نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نانی کو جھوٹی تسلی دی تھی۔ دل کچھ اور کہہ رہا تھا اور زبان کچھ اور بیان کر رہی تھی۔ نانی جان، آپ اتنا مت سوچیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ کی نوال اپنی زندگی میں پہلے بھی خوش تھی، ابھی بھی خوش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں بھی خوش اور آباد رہے گی۔ اسی لیے آپ اب فکر کرنا چھوڑ دیں۔ بالکل ٹھیک کہا میری بیٹی نے، پیچھے سے سلطان صاحب کی آواز پر ان دونوں نے ہی دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ نوال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی جو ہمیشہ ہی سلطان کے چہرے کو دیکھ کر ابھر آتی تھی۔ اماں، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے، اور اب تو نوال بھی کہہ رہی ہے، اسی لیے اب آپ فکر کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ جی آ جائیں۔ دروازہ بجنے کی آواز پر اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھتے کہا۔ سر، آج آپ کی 3 بجے سیٹھ حمزہ کے ساتھ میٹنگ ہے، میٹنگ کینسل کر دیں۔ دانیال نے لیپ ٹاپ بند کرتے کہا۔ سر، آج پھر کینسل؟ جی مس روز۔ اوکے سر۔ یہ پچھلے 1 ہفتے سے یوں ہی میٹنگز کینسل کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ماں سے مجھے خود ہی بات کرنی پڑے گی۔ دانیال آفس سے یہ سوچتے ہوئے آج جلدی ہی نکلا تھا۔ بوا، موم کہاں ہیں؟ اپنے پورشل میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ بیٹا، وہ تو ابھی نورین کے پاس گئی ہے۔ اس وقت دانیال نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، جس میں رات کے 7 بج رہے تھے۔ بس بیٹا، وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ کام ہے، تم ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں بوا، میں پہلے موم کو بلا کر آتا ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ یہ کہتے دانیال نورین کے پورشل میں چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم چچی۔ دانیال جب شہریار کے پورشل میں داخل ہوا تو سامنے نورین بیٹھی تھی۔ ارے بیٹا، تم آؤ اندر چلو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عفیفہ دانیال کے لیے اچھی سی چائے
بنا کر لے آؤ۔ لاؤنج میں پہنچ کر نورین افیقہ کو آواز لگاتی ہے، نہیں چچی، میں چائے کسی اور دن پیوں گا، ابھی فی الحال موم کو بلانے آیا ہوں۔ پر بیٹا، بھابھی کو تو گئے کافی دیر ہو چکی ہے، لگتا ہے وہ نوشین کے پورشل میں چلی گئی ہیں۔ تم آؤ بیٹھو، ابھی افیقہ تمہارے لیے چائے بنا کر لا رہی ہے۔ نہیں چچی، میں ابھی چلتا ہوں، یہ کہتے دانیال وہاں سے چلا گیا۔ افیقہ کہاں مر گئی تم؟ دانیال آ کر بھی چلا گیا اور تمہارا کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے۔ موم، کیا ہو گیا ہے؟ افیقہ، جو شاپنگ کی وجہ سے منہ پھلائے بیٹھی تھی، وہ لاؤنج میں آتے ہی اپنی ماں پر غصے میں چلائی۔ دانیال ہی تھا نا، کوئی شہزادہ تھوڑی تھا جو آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں۔ افیقہ کے اس طرح چلانے کی آواز پر لاؤنج کے گیٹ سے باہر جاتے دانیال کے قدم ایک دم ہی رکے تھے۔ تمہارے لیے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں ہیں افیقہ، اور بہت جلد تمہاری اس سے شادی ہونے والی ہے۔ نورین نے تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ موم، میں اس مماز بوائے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ کیوں، کیا کمی ہے دانیال میں؟ پڑھا لکھا ہے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اتنی بڑی امپائر کا وارث ہے۔ سوری ماما، پر میں آپ کی طرح اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ افیقہ، تم پاگل ہو گئی ہو؟ موم، وہ اپنی پسند سے ایک ٹی شرٹ نہیں خرید سکتا، اپنے لائف پارٹنر کی کیا خواہشات پوری کرے گا؟ ایک بار شادی تو ہو جائے، پھر دانیال خود تمہاری انگلی پر ناچے گا۔ اس نے ابھی تک اپنی ماں کی انگلی نہیں چھوڑی، وہ میرے ساتھ کیا قدم ملا کر چلے گا؟ میں آپ کی طرح بیوقوف نہیں ہوں جو ساری عمر اس بڑھیا کی چاپلوسی میں اور خدمت میں گزار دوں۔ افیقہ، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے بابا اور دانیال میں بہت فرق ہے۔ تم نے شاید غور سے نہیں دیکھا امرین بھابھی کا رعب اور دبدبہ، وہ آج بھی ہم سب پر حکومت کر رہی ہیں۔ جی جی موم، بہت اچھی طرح دیکھا ہے تائی جان کو، انہیں شوق ہوگا شاہجہاں بیگم بننے کا، پر مجھ میں امرین بننے کا ظرف نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں تایا ابو؟ پچھلے 25 سال سے صرف اپنی ماں کا کہنا مانتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں ہی دیکھا ہے ہم سب نے۔ اور ویسے بھی موم، میں اس فالتو بحث میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کھل کر جیوں، میرے آنے جانے کھانے پینے پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں میں دانیال سے شادی کر کے اس کے لیے چائے بناتی رہوں اور اس کی ماں کے لیے کھانا بناتی رہوں؟ معاف کیجیے گا موم، میں آپ کی اور تائی جان کی طرح خود کو اس گھر میں قید نہیں رکھ سکتی، اور جس امپائر کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا دانیال اکیلا مالک نہیں ہے۔
بلکہ اس گھر کا ہر بچہ برابر کا حصے دار ہے، اور اگر آپ میرے لیے کچھ کر ہی سکتی ہیں تو پلیز بابا سے بات کریں اور مجھے آگے پڑھنے کے لیے کینیڈا بھیجیں۔ یہ کہتے افیقہ صوفے پر آرام سے بیٹھی تھی۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اگر تمہارے بابا نے سن لیا تو تم جانتی ہو نا کیا ہوگا؟ نورین غصے سے بلند آواز میں بولی تھی۔ موم، جب ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی وہ نوال فاطمہ وہاں کینیڈا میں ایک آزاد زندگی گزار سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ افیقہ نے اپنی ماں کی نظروں سے نظریں ملاتے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، چلی جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں۔ اگر تمہارے بابا ابھی آ گئے تو خیر نہیں ہوگی۔ نورین کے کہتے ہی وہ پیر پٹکتے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کے خیالات سننے کے بعد نورین سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے کانوں میں شاہجہاں بیگم کی وہ بات رقص کرنے لگتی ہے۔ نورین، جنہیں اللہ تعالیٰ خود بیٹیاں دیتا ہے، وہ کبھی دوسروں کی بیٹیوں پر انگلی نہیں اٹھاتی۔ نہیں افیقہ، میں تمہیں اپنے ساتھ اتنا برا کرنے نہیں دوں گی۔ میں کل ہی امرین بھابھی سے بات کرتی ہوں اور جلد سے جلد تمہاری شادی کی تاریخ فکس کرواتی ہوں۔ نورین صوفے پر بیٹھی اپنے آپ سے خود کلامی کر رہی تھی۔ اتنا کچھ سننے کے بعد دانیال سیدھا شاہجہاں منزل سے باہر نکل جاتا ہے۔ بلا وجہ سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بجے دانیال تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ وہ ابھی لاؤنج تک ہی آیا تھا جب اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ لگتا ہے بوا تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی، انہیں کافی کا کہہ دیتا ہوں، سوچتے دانیال کچن کی جانب بڑھتا ہے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے تو سامنے اپنی ماں کو کھڑا دیکھ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے۔ موم، آپ اس وقت جاگ رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جس ماں کا بیٹا آدھی رات تک گھر باہر رہے، اس ماں کے جاگنے کی وجہ صرف طبیعت خرابی ہی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں پتہ ہے دانیال، تمہاری وجہ سے آج مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو تم نورین کے پورشن سے ہی غائب ہو گئے؟ وہ موم، مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ ایسا بھی کیا کام تھا جو رات 3 بجے تک ہی چلتا رہا؟ کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے پاس رکھی چیئر کو گھسیٹتے اس پر بیٹھتے امرین بیگم بولی تھیں۔ سوری موم، کہتا دانیال وہاں سے جانے کے لیے پلٹا ہی تھا۔ رکو دانیال، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے لیے کافی نکالو کپ میں اور آؤ بیٹھو، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ماں کی آواز پر وہ فوراً ہی کافی کپ میں نکالتا بالکل امرین بیگم کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے کافی کے گھونٹ الگ سے نیچے اتار رہا تھا۔ امرین بیگم کی نظر بالکل دانیال پہ تھی۔ اپنی ماں کی نظروں کی تپش سے گھبراتے ہوئے اس نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ موم، کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں بیٹا؟ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی ہوں کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم مجھ سے زیادہ اپنے باپ کے قریب ہو گئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دانیال نے حیران ہوتے پوچھا۔
آج تمہارے بابا کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو۔ اپنی ماں کی بات سنتے ہی دانیال کا دماغ گھوما اور حیرانگی کے مارے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا دانیال، میری بہو اور تمہاری بیوی صرف عفیقہ ہی بنے گی، اس کے علاوہ کسی بھی لڑکی کی گنجائش نہیں ہے، کہتی امرین بیگم کپ ٹیبل پر رکھتی کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، کل شام 5 بجے تک تمہارے بابا پاکستان آ جائیں گے، تو انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ چلے جانا۔ یہ کہتے وہ سیدھی وہاں سے اپنے روم میں چلی گئیں۔ دانیال نے پلٹ کر ان کی پشت پر ایک نظر ڈالی اور اپنے باپ کی اس حرکت کو شاباشی دی تھی۔ وہ بھی کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے کچن سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے روم کی راہ لی تھی۔ آج صبح کی جو میٹنگ تھی، اس کا ٹائم چینج کر دیں اور دوپہر میں فکس کر دیں۔ اوکے سر۔ 1 منٹ کی بات کرنے کے بعد اس نے کال کٹ کی اور گاڑی شاہجہاں منزل سے نکالتے ایئرپورٹ کی جانب بڑھا لی۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود اپنے باپ کو ریسیو کرنے آیا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ واہ بیٹا، اتنی بیماری میں اپنی دادو کو اتنا لمبا سفر کروایا، کیا مطلب؟ دانیال نے حیران ہوتے پوچھا۔ وہ دیکھو، سلطان صاحب نے سامنے اشارہ کرتے کہا، جہاں سے وہ ریڈ کلر کی میکسی میں ملبوس دوپٹہ نماز کی طرح سیٹ کرے شاہجہاں بیگم کا ہاتھ پکڑتے آ رہی تھی۔ ڈیڈ، یہ کیا مذاق ہے؟ کیوں بھائی، تم نے ہی تو اپنی شادی میں بلوایا تھا، اب دلہن کے بغیر شادی کیسے ہوتی؟ سلطان صاحب نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کہا۔ السلام علیکم دادو۔ دانیال آگے بڑھ کر اپنی دادی سے ملا۔ چلیں، باقی باتیں گھر چل کر کریں گے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے دانیال انہیں گاڑی میں بٹھاتا ہے اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ سب شاہجہاں منزل پہنچتے ہیں۔ شہریار اور کامران اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے جب نوال بیٹا، جاؤ اپنی دادی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ سلطان صاحب کے کہتے ہی نوال فاطمہ اور اشال شاہجہاں بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ان کے روم میں لے جاتی ہیں۔ وہ اس وقت بالکنی میں کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ آج سے 25 سال پہلے جب وہ سلطان ماموں کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی، تب بھی اور آج بھی وہ ان سب کے لیے ایک انجان لڑکی ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب نظر لان میں کھڑے اس شخص پر پڑی۔ نیوی بلو کلر کی ٹی شرٹ میں ملبوس، آستینیں کونیوں تک موڑے، وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، پر ابھی وہ نوال کی آنکھوں میں سوئی کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس سے تو اس کا نکاح ہوا تھا، حال حوال پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے تو مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کاش میں بھی اسی دن مر جاتی جس دن میرے والدین مرے تھے۔ میں شاید اپنی ماں کے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہوں۔ ارے بیٹا، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں، کچھ دیر آرام کر لوں۔ شاہجہاں بیگم کی آواز پر وہ اپنی آنکھیں اور منہ صاف کرتی واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔
share, comments and subscribe my channel please.